الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يثمن ولا يغني من جوع. صدق اللہ العظیم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سابقہ ویڈیو کے اندر سورہ غاشیہ کے تعلق سے تمہیدی باتیں ہوئی تھیں. سورت کے زمن نزول، سورت کے نام اور زمن نزول اور سورت کے مجموعی مضمون پر مختصر اشارے ہوئے تھے، جس کا محصل یہ تھا کہ یہ سورہ غاشیہ بھی دیگر اس تسلسل کی صورتوں کی طرح اسی اسلام کے بعثت کے اسی ابتدائی دور کی صورت ہے کہ جس میں بنیادی اسلام کے عقیدہ توحید کو، عقیدہ رسالت کو اور خاص طور سے عقیدہ آخرت کو جس میں ذہنوں کے اندر، اذہان کے اندر، نفوس کے اندر پیوست کیا جا رہا تھا. یہ صورت اپنی پہلی آیت غاشیہ کے تعلق سے اس کا نام سورہ غاشیہ رکھ دیا گیا ہے. اس صورت کا آدھا مضمون غاشیہ کہ جو غاشیہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے متعدد ناموں میں سے ایک نام غاشیہ ہے، تو یہ غاشیہ کے تعلق سے گفتگو کر رہا ہے. مختصر سے مضامین کے تعلق سے اجمالی بات ہوئی تھی. جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ تین مضامین پر، مختصر سے تین مضامین پر اس صورت مشتمل ہے. پہلا حصہ اس کا قیامت کی ہولناکی پر اور قیامت کے دن کافروں، برے کردار کے لوگوں کے حالات کا تذکرہ ہے، اور مومنین کا اور نیکوکاروں کے حالات کا تذکرہ ہے. دو کرداروں کا، دو انجاموں کا تذکرہ کیا گیا ہے. ایک انجام ایسا اور ایک انجام ایسا. اس کے بعد ایک مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، اس کی توحید پر دلالت کرنے کے لیے انسان کے ارد گرد سے، اس کے ماحول سے، اس کے آس پاس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل دی تھی. اور تیسرا مضمون فریضہ رسالت کے دائرہ کار کو دے کر رہا ہے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب. کہ نبی کا کام کیا ہے، اور یہ جو توحید کی دعوت آئی ہے یہ کس طریقے سے انسانوں کے لیے امتحان ہے. اب اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آغاز میں: هل اتاک حدیث الغاشیہ. یہ ایک انداز ہے، مختلف مقامات پر قرآن نے اس انداز کو اپنایا ہے. عربی زبان کی بلاغت میں پڑھایا جاتا ہے کہ جو استفہام ہے، سوالیہ انداز. ہمیشہ سوال عربی زبان کی بلاغت میں ہاں یا نہیں کے جواب دینے کے لیے نہیں ہوتا. جو لفظ حل ہے نا، حل کا جواب عربی نحو کے اعتبار سے ہاں یا نہیں میں دیا جاتا ہے نا. کہ حل تعلم، کیا آپ یہ بات جانتے ہیں؟ تو یا تو جانتے ہیں یا نہیں جانتے. حل جاءکا، کیا آپ تک یہ اطلاع آ گئی؟ یا تو آ گئی یا نہیں آئی. لیکن ایک بلاغت کے تقاضے میں سوالیہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے کسی چیز کی اہمیت اور ہولناکی کو، اس کی خطرناکی کو بیان کرنا. جس طریقے سے کہ کوئی سرپرست و ذمہ دار کسی لاپرواہی کرنے والے سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو یہ بات نہیں معلوم تھی؟ تو ظاہر سی بات ہے سب کو معلوم ہے. جس نے جاب کی اور جاب کی ایگریمنٹ پر سائن کیا اسے معلوم ہے کہ ایسا نہیں کرنا. پھر کرا اور کہا کہ کیا آپ کو نہیں معلوم تھا؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کہہ دیں گے نہیں معلوم تھا تو سزا سے بچ جائیں گے، یا گرفت سے بچ جائیں گے، یا جرمانے سے بچ جائیں گے. آپ سے اگر پولیس والا یہ پوچھے
کہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ لال لائٹ پر کھڑے ہونا ہے؟ ہاں صاحب مجھے نہیں معلوم، یہ تو اور زیادہ جرم ہے کہ نہ معلوم ہوتے ہوئے آپ گاڑی کیسے چلا رہے؟ تو حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہارے پاس غاشیہ کی گفتگو نہیں آئی؟ کیا تمہیں قیامت کی اطلاع ہے؟ کیا تم قیامت کے بارے میں جانتے ہو؟ کیا تم غاشیہ کے بارے میں جانتے ہو؟ غاشیہ بنا ہے لفظ غشا یغشو سے، چھا جانے والی۔ کیا اس بات کو جانتے ہو کہ جو سب پر چھا جائے گی، سارے حالات پر چھا جائے گی، ساری کائنات پر چھا جائے گی، زمین و آسمان پر، سب کچھ پر حاوی ہو جائے گی؟ تو حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں غاشیہ کی خبر آئی؟ یہ کافروں کے سامنے قرآن کے تالی کو متنبہ کرنے کی بات ہے کہ ایسی اہم بات، ایسی خطرناک بات کیا تمہیں نہیں معلوم؟ اب اللہ تبارک و تعالی اس سورت کے جس کو کہتے ہیں نا جھنجھوڑ دینے والے آغاز کے بعد آگے بات کر رہا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مکی صورتوں کے اندر وہ خاص طور سے ابتدائی دور کی، بعثت کی ابتدائی دور کی جو مکی صورتیں ہیں، ان کا ایک خاص اسلوب ہے کہ بہت چھوٹے چھوٹے فقروں میں، بہت چھوٹے چھوٹے سے جملوں کے اندر ایسی بات کو کہہ دینا کہ جو بہت سارے معانی پر مشتمل ہے۔ یہ کچھ وہ انداز ہوتا ہے کہ جس میں تفسیر اور شرح سے زیادہ محسوس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ انداز گفتگو عربی زبان کی بلاغت کے اعتبار سے متنبہ کرنے والی ہے۔ ایک دم سے کیا پوچھ لیا؟ ہاں اور پھر جو جملہ، جو لفظ استعمال کیا غاشیہ، سب کو سمیٹ لینے والی، سب پر چھا جانے والی، سب کو اندر سمو لینے والی چیز کے بارے میں نہیں سنا؟ وجوہ یومئذ خاشعہ۔ اب خشوع کے بارے میں تو آتا ہے کہ خوف اور خشیت کے درمیان بہت بار فرق بتایا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں مختلف الفاظ کا مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پہلے بات کافروں کی ہو رہی ہے، آگے انداز گفتگو سے پتہ چل رہا ہے، اتنا اسلوب اتنا بلیغانہ ہے کہ یہ تک نہیں کہا جا رہا کہ کچھ لوگوں کے چہرے اس دن ایسے ہوں، کیونکہ اتنی ڈر کی بات ہے، انسان کی زندگی کی جو لاپرواہی ہے اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو گویا یوں سمجھیے کہ سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے۔ وجوہ، اب آپ دیکھیے کہ یہ نکرہ استعمال ہو رہا ہے عربی میں کہ کچھ چہرے، مطلب اتنی اختصار کی بلاغت استعمال ہو رہی ہے قرآن میں کہ اگر کوئی عربی زبان کی فصاحت و بلاغت کی باریکی جانتا ہو تو اش کر جائے۔ خیر وہ تو پورا قرآن ہی ایسی بلاغت و فصاحت پر اترا ہوا ہے، لیکن اگر آپ اس نگاہ سے ذرا سے حصے کی اسٹڈی کریں تو مزہ آ جائے۔ وجوہ، کچھ چہرے اس روز، یومئذ، اس روز، کس روز؟ غاشیہ کے دن، جب قیامت برپا ہوگی، جب اس کائنات سب دھرم بھرم ہو جائے گی اور جب دوبارہ انسان قبروں سے اٹھ کر میدان حشر میں کھڑا ہوگا، آخرت کا سامنا کرے گا، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وجوہ، کچھ چہرے اس روز خاشعہ، سہمے ہوئے ہوں، ہے نا، ڈرے ہوئے ہوں گے، سہمے ہوئے ہوں، ان کے چہرے پر خوف کی، رعب کی، خشیت کی اثرات نظر آ رہے ہوں، ہوائیاں اڑ رہی ہوں۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس روز سہمے ہوئے ہوں، ڈرے ہوئے ہوں، دنیا ختم ہو کر اس قیامت کے آنے سے وہ ڈر رہے ہوں، ان حالات کو دیکھ کر وہ سہم گئے ہوں گے کہ ارے یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو تیاری کی نہیں تھی، ہم نے تو تیاری کی نہیں تھی، اب یہ ہم کیسے اس حالات کا سامنا کریں۔ ویسے تو قیامت کے دن ہر ہی انسان ڈرا ہوا ہوگا، ہے نا، جبار کریم اس دن غضب کی حالت میں ہوگا، اور انبیاء اور صالحین اور اولیاء سب ڈرے ہوئے ہوں گے، ایسی ساری، لیکن کہ کیا انجام ہوگا، ہم نے کوئی تیاری نہیں کی تھی، یہ جو سہم ہے، اور مومنین کے اوپر یہ خوف نہیں ہوگا۔
اللہ کے غضب کا ڈر اس عظیم دن کی ہولناکی ہوگی، لیکن جس کے دل میں ایمان کا اطمینان تھا، جو ایمان کی کیفیت پہ ختم ہوا ہے، اس پر انجام کا اندیشہ نہیں ہوگا۔ قرآن کی مختلف آیات اس بات کو بیان کرتی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس روز سہمے ہوئے ہوں گے، اس پر خوف کی ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی۔ عاملۃ ناصبہ، یہ بڑا اہم مقام ہے قرآن کا، اور تھوڑا سا یہاں ہم کو کچھ لمحہ فکریہ ہے کہ ہاں سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ ایک مختصر سے فقرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس صورت میں قرآن کیا کہہ گیا۔ عاملۃ ناصبہ، وہ چہرے عاملۃ ناصبہ، تھکے ماندے ہوں گے۔ عاملہ کہتے ہیں بہت عمل کرنے والے، بہت محنت کرنے والے۔ ناصبہ، جن کے چہروں پر تھکاوٹ ہوگی۔ اصل میں ایک اصول ہے سائیکولوجی کا کہ اگر ہم مثال کے طور پر یہ سوچئے کہ ہم کوئی چیز تلاش رہے ہوں، بہت ضروری کوئی بات تلاش رہے ہوں، ہم لوگ جب کبھی کوئی اسٹڈی کرتے ہیں، کوئی بحث کوئی ریسرچ کرتے ہیں، کوئی حوالہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو معلوم ہوا گھنٹوں الماریوں کے اندر گوگل کے اوپر کچھ چیز تلاش کر رہے ہیں، تھک گئے، بھوک پیاس کا احساس نہیں، اور اگر آخر میں وہ کام سکسیز ہو جائے، آپ جو چیز تلاش کر رہے تھے وہ مل گئی، آپ جو فارمولہ لگا کر کیلکولیشن کر رہے تھے صحیح نکل گیا، تو آدمی کے چہرے پر اس تھکاوٹ کا اثر نہیں ہوتا، اس ہدف اور ٹارگیٹ کو پانے کی خوشی کے معنی۔ لیکن اگر آپ گھنٹوں تھکے، دنوں تھکے، محنت کرتے رہے، مشقت کرتے رہے، پسینہ بہاتے رہے، کھانے پینے کا خیال نہیں رکھا، اور آخر میں آ کر آپ کا تجربہ ناکام ہو گیا، آپ کو تلاش نہیں ہوئی، آپ نے جو سوچا تھا ویسا نہیں ہوا، آپ نے جو دیوار کھڑی کری گر پڑی، ناکامی کے بعد اس تھکن کا احساس، اکتاہٹ و ملامت زیادہ ہوتی ہے، چہرے پر تھکن نظر آتی ہے۔ مومن جب دنیا کی زندگی میں تھکے گا، محنت کرے گا، قد و کاوش کرے گا، ریاضتیں کرے گا، عبادتیں کرے گا، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنے کی مشقتیں سہے گا، اور جب موت پر اور موت کے بعد آخرت کی زندگی میں اس محنت پر ملنے والے انعامات کی کامیابی دیکھے گا، تو اس کے چہرے پر تھکاوٹ نہیں آئے گی، خوشی کی وجہ سے۔ اور کافر جب اس دنیا سے محنت کی، قد و کاوش کی زندگی گزار کر جائے گا، اور واپس جانے کے بعد اس پوری تھکن کے نتیجے میں یہ پتہ چلے گا کہ حاصل کچھ نہیں کیا، جتنا تھکے تھے سب اس دنیا ہی میں رہ گیا، اور یہاں صفر الیدین، خالی ہاتھ آئے ہیں، کنگال آئے ہیں۔ تو اس پوری زندگی کی تھکن و قد و کاوش کے اثرات یہاں نظر آئیں۔ عاملۃ ناصبہ، بہت عمل کر کر تھکے ماندہ چہرے ہوں گے۔ بعض علماء نے کہا کہ عاملۃ، دنیا میں بہت محنت کرتے تھے، بڑا عمل کرتے تھے، بڑی تجارتیں کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، محنتیں کرتے تھے، اور آخرت میں ناصبہ، تھکے ہوئے ہیں، سزا بھگت رہے ہیں۔ تو یہ اصل میں دنیا میں ہم نے زندگی ہم نے اپنی محنتوں کی کاوش کہاں خرچ کی ہے نا؟ تو عاملۃ ناصبہ، پوری زندگی محنت کر کے تھکے ماندہ، چہروں پہ سے تھکاوٹ، جد و جہد کی ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، کیونکہ آپس میں محنت کری تھی، ہے نا؟ تو عاملۃ ناصبہ، تھکے ماندے چہرے ہوں گے، پوری زندگی ایک غبار، ایک سراب کے پیچھے گزار کہ دنیا کی کامیابی، کسی کو دولت کی ہوس، کسی کو شہرت کی ہوس، کسی کو عہدے کی ہوس، کسی کو طاقت کی ہوس، پوری زندگی اس کے پیچھے بھاگتے رہے، اور جیسے کہ معلوم ہے کہ کتنا بھی پالو دنیا میں پانے کی ہوس نہیں بڑھتی، آخر تک
مرنے کے وقت یہ احساس تھا کہ جو کچھ کمایا بہت کم کمایا. جیسے شاعر نے کہا ہے نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ایک خواہش کے لیے انسان جان دے دے، لیکن ہے نا، لیکن کتنی بھی نکل جائے پوری نہیں ہوتی پھر بھی. تو جو ہے، اور پھر جب آخرت میں اٹھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو رخ ہی غلط تھا. مجھے جانا تھا دہلی، وہ میں بڑی تھکن اٹھاتا ہوا، مصیبتیں اٹھاتا ہوا، بغیر ریزرویشن کے لوکل ٹرین میں لٹکتا ہوا، تھکتا ہوا، پوری رات جاگتا ہوا، ایک ایک ہڈی جسم کی دب گئی. اور جب صبح پہنچے تو پتہ چلا صاحب یہ دہلی تھوڑی ہے، یہ تو ناگپور ہے. وہ جو صدمے کی کیفیت ہوتی ہے کہ ارے یار یہ کیا ہو گیا، یہ کافر کی کیفیت بتانے کی کوشش کر رہا ہے قرآن کہ عاملۃ ناصبہ. اب دیکھیے اگلی بات آ رہی ہے کہ تصلی نارا حامیہ. پہلی چیز کہ چہروں کی حالت، دوسری چیز نفسیاتی کنڈیشن کہ ناکامی کا، نامرادگی کا، پوری عمر دوڑتے بھاگنے کی محنت کی تھکن کا احساس ہو رہا ہے کہ تو ساری زندگی ضائع ہو گئی. اور اب کیفیت کیا ہے کہ تصلی نارا حامیہ. اب یہ آخرت کی زندگی کے حالات بیان ہو رہے ہیں کہ قیامت کے دن چہرے پر ہوائیاں ہوں گی، ساری عمر قد و کاوش کی جو محنت تھی اس کی تھکن ہوگی، ٹوٹے ہوئے ہارے ہوئے پہنچیں گے. اور اب جو زندگی ہوگی وہ کیا ہوگی؟ تصلی نارا حامیہ، جلایا جائے گا جھلستی ہوئی آگ میں، ہے نا. حامیہ جھلسا دینے والی، ہے نا، گرفت کر لینے والی. تو آگ میں جلایا جائے گا. تسقا من عین آنیہ. دیکھیے 3 بنیادی ضرورتیں ہیں انسان کی، ہے نا، روٹی، کپڑا اور مکان، ہے نا، کھانا پینا اور رہنا. تو رہائش بتائی جا رہی ہے کہاں ہے؟ نار حامیہ، جھلستی ہوئی آگ، جلا دینے والی آگ. پینے کے بارے میں جو بنیادی ضرورت ہے پیاس، جو کہ ظاہر سی بات ہے جب آگ ہوگی، جب جلن ہوگی، گرمی ہوگی، تو سب سے زیادہ ضرورت اس وقت پیاس کی ہوگی. تو کہا تسقا، پلایا جائے گا اس کو، ہے نا، من عین آنیہ، ایک ایسے چشمے سے کہ جو آنیہ ہے. آنیہ کیسے کہتے ہیں؟ آنیہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں والعیاذ باللہ، والعیاذ باللہ، والعیاذ، کہا جاتا ہے ایسے پانی کو کہ جو ہیٹ کی ابل کر کھدکنے کے بعد گرمی کے ٹیمپریچر کے اینڈ کو پہنچ جائے. عام طور سے انسان سوچتا ہے کہ 100 ڈگری سیلسیس جو ابلنے کا ٹیمپریچر ہے وہ سب سے زیادہ ہے. اور آپ جو ہے اب یہ ایٹمی ری ایکٹر اور سب جو آج کل کی جدید ترقیات ہیں اس میں آپ کتنے ڈگری باتیں سنتے ہیں. تو منتہی الحرارہ، عربی زبان میں آنیہ کا ترجمہ لکھا ہے ڈکشنری میں منتہی الحرارت، ابل کر گرمی کے ٹیمپریچر کو ناپنے کا جو بھی پیمائش ہو اس کے دی اینڈ کو جو ہے آنیہ کہا ہے. کھدکتا ہوا گرمی کی انتہا کو پہنچا ہوا جو پانی ہے، چشمہ ہے. اور دوسری جگہ بتایا گیا ہے کہ وہ پانی بھی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ صدید اہل النار. جہنم میں جو لوگ جلائے جائیں گے ان کے زخموں سے جو پیپ بہے گی، جو خون بہے گا، ان کے زخموں سے جو سائل سرایت کرے گا اس کو جمع کر کر جو ہے یہ کھدتے ہوئے آنیہ ہو. تسقا من عین آنیہ، ان کو پلایا جائے گا ایک ابلتی ہوئی انتہائی آخری درجے کی گرمی کی حرارت ٹیمپریچر کے جو ہے چشمے سے ان کو پانی پلایا جائے. لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے نہیں ہوئے گا کوئی کھانا. یہاں بھی دیکھیے لفظ نکرہ استعمال ہوا، ان کے لیے نہیں ہوئے گا کوئی کھانا. اب دیکھیے اور زیادہ عیش و عشرت، نعمت
وہ تو بہت دور کی بات. یہ جو بالکل بنیادی ضرورتیں ہیں کسی انسان کے، جانور کے زندہ رہنے کے لیے، ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کا عالم کیا ہوگا. لیس لہم، نہیں ہوگا ان کے لیے، طعام، کوئی کھانا، الا من ضریع، سوائے ضریع کے. یہ ضریع جو ہے یہ عرب کا جو ریگستان تھا، اس کا جو بادیہ تھا ریگستان، وہاں اگنے والے ایک پیڑ ہے. کچھ نے کہا کہ یہ ببول کے کانٹے ہیں، یہ اس طریقے کا وہاں ایک جنگلی پیڑ تھا. اور اس کے بارے میں شراح نے لکھا ہے کہ اونٹ بھی اس کو نہیں کھاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونٹ کو ایسا بنایا ہے کہ وہ عربوں کی اس ریگستانی زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریگستان کے لیے اس کو ڈیزائن کیا تھا. تو وہ ایسے خاکدار، کانٹے دار چیزیں بھی کھا لیتا ہے کہ دوسرے مویشی اور جانوروں کے بارے میں تصور نہیں ہے کہ وہ کھا سکتے. تو سوچئے کیسا کھانا ہوگا کہ لا طعم لہ، کوئی مزہ نہیں ہوتا اس پھل میں. وہ کانٹے دار گلے میں اٹک جائے، اونٹ تک اس کو نہیں کھاتا ہے نا. تو لیس لہم طعام، ان کے پاس نہیں ہوئے گا کوئی کھانا سوائے ضریع کے. اور ضریع کی کیا صفت ہے؟ لا یسمن ولا یغنی من جوع. نہ تو وہ کوئی سمن پیدا کرتا ہے، کوئی موٹاپا پیدا کرتا ہے، نہ تو وہ جسم کے نشو و نما کے لیے کام آتا ہے، نہ تو وہ جسم کو کوئی طاقت اور انرجی دیتا ہے. دیکھیے ہم دو وجہ سے کھانا کھاتے ہیں. ایک تو اس لیے کھاتے ہیں کہ بھوک کی شدت کو دور کرنا ہو، ہے نا، کہ جو تکلیف ہے، اذیت ہے بھوک کی، وہ ختم ہو جائے. تو کبھی کبھی انسان ایسی چیزیں بھی کھا لیتا ہے مجبوری کی حالت میں کہ جس کے کھانے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، کہ بھوک کی شدت کم سے کم تو ختم ہو جائے. اور اس سے اوپر جو مقصد ہے کھانے کا وہ کیا ہے کہ جسم ٹھیک ٹھاک رہے، صحت مند رہے، اس کے اندر وٹامن منرلز پورے ہوں، اس کے اندر ساری تغذیت پہنچے، اس کے اندر جو ہے دن بھر کام کاج کرنے کی، ہے نا، اپنے ایکٹیویٹیز کرنے کی جو ہے اس کے اندر طاقت، انرجی آئے. تو بیلنس ڈائٹ اور یہ اور وہ سب چیزیں ہم سنتے رہتے ہیں. تو اس کو قرآن نے یسمن، نہ تو وہ جسم کو کوئی ترقی پہنچاتا ہے، ولا یغنی من جوع، جسم کو موٹاپا پہنچانا ہے، جسم کو آئل پہنچانا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. لا یغنی، کسی بھوک، لا من جوع، کسی بھوک کے، یعنی بھوک کے کسی بھی اسٹیج میں بھوک کو دور کرنے کے کام نہیں آتا. ایسا کھانا کہ جو کھایا ہی نہیں جائے، گلے سے ہی نہیں اترے گا تو کیا ہو. تو نہ تو وہ جسم کو کوئی تغذیت پہنچانے کے کام آئے، نہ وہ بھوک کی الم، بھوک کی تکلیف کو دور کرنے کے کام آئے. ایسا کھانا ان کو کھلایا جائے گا. اب یہ جو ہے کفار کے تعلق سے بات ہوئی. تین چیزیں اللہ نے بیان فرمائی. ایک یہ کہ ان کے چہرے سہمے ہوئے ہوں گے حالات کے خوف سے. دوسری چیز یہ کہ جو ان کی قد و کاوش ہوگی، ناکام ہونے کی وجہ سے وہ ٹوٹے ہوئے اور تھکے ہوئے ہوں گے. اور تیسری بات یہ کہ جو زندگی ان کے سامنے آ رہی ہے آخرت کی، اس کی تکلیفوں اور اذیتوں کا، اس کی برے ہونے کا تصور صرف اس سے کر لے کہ جو بچھونا ہے وہ آگ ہے، پانی جو ہے وہ گھولتا ہوا گندا پانی ہے، اور غذا جو ہے وہ ضریع کے وہ پھل ہے کہ جو نہ نگلتے بنے، نہ کھانے کے کام آئے، نہ تغذیت کے کام آئے. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے جو ہے اہل ایمان کا تذکرہ کر رہا ہے. بلاغت یہ ہے کہ یہاں بھی اہل ایمان کا تذکرہ نہیں ہوا، بس یہ کہ تصویر کے دو رخ دکھائے. اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ کچھ میڈیکل پروجیکٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو معلوم ہوا ایک ہی مانیٹر پر، ایک ہی سینری پر دو تصویریں بنی ہیں. ایک یہ کہ اگر آپ نے یہ نقصان دہ چیز نہیں کھائی تو آپ ایسے حشاش پشاش ہو، کھائی تو سب آپ کا چہرہ ایسا ہو جائے گا. تو بالکل اسی طریقے سے قرآن یہاں دو کرداروں، دو تصویریں پیش کر رہا ہے. وجوہ یومئذ ناعمہ، وجوہ یومئذ ناعمہ، اور کچھ چہرے ہوں گے اس دن کے جو خوش و خرم ہوں. ناعمہ، نعمتوں کا اس پہ اثر ہو، کھلے ہوئے ہوں، گداس ہوں، ہے نا، فریش ہوں، ہے نا. کہ جب
آخرت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرے گا تو ان کے چہروں پر خوشی، مسرت، فریشنیس ظاہر سمجھ آ رہی ہے. وجوہ یومئذ ناعمہ، لسعیہا راضیہ. اب دیکھیے یہ پورا تقابلی انداز ہے. وہاں کیا تھا؟ وجوہ یومئذ خاشعہ، سہمے ہوئے ہوں. یہاں ایک وجوہ یومئذ ناعمہ، خوش و خرم ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اپنی سعی سے راضی ہوں گے. ہے نا، یہ جو سعی ہے یہ لفظ قرآن میں ایک اصطلاح کی طرح استعمال ہوا ہے، ایک ڈیفینیشن ہے نا. سعی کیا ہے؟ جد و جہد ہے نا. تو جو مومن کی سعی ہے، جو مومن کی جد و جہد ہے، جو مومن کی محنت ہے، جو مومن کی کاوش ہے، وہ رنگ لائے گی قیامت. تو بہت تھکے گا، غربت برداشت کی، فقر برداشت کیا، جہاد سزائیں برداشت کی، کسی نے جیلوں میں زندگی گزاری، کسی نے تنہائیوں میں زندگی گزاری، کسی نے جلا وطنی کی زندگی گزاری، کسی نے جو ہے حرام سے بچ کر بڑی محرومی کی زندگی گزاری، جائز آمدنی نہیں ملنے کی وجہ سے بڑی تنگ دستی کی زندگی گزاری، سماجی ظلم کی زندگی گزاری، کلمہ گو ہونے کی وجہ سے بڑی تکلیفوں کی زندگی گزاری، دنیا کے اعتبار سے دنیا کے جگادریوں نے بڑے ذلیل و خوار کر کر رکھا، غلامیوں کی زندگی گزاری، قید و بند کی زندگیاں گزاری ہے نا. وقت سے پہلے بڑھاپے آ گئے، وقت سے پہلے بال سفید ہو گئے. تو جو کچھ پوری ایمان کی آزمائشوں کی، قربانیوں کی جو کچھ تاریخ آپ کی ذہن میں آ سکتی ہے، آپ اس کو سامنے رکھیے. جبکہ افراد اس پوری تھکی ہوئی زندگی کے بعد موت کی نیند سوئیں گے، اور پھر جب دوبارہ قیامت کے دن، آخرت کے دن اپنی ان کاوشوں کا، اپنی ان قربانیوں کا، اپنی ان اذیتوں کا، اپنی ان تکلیفوں کا بدلہ لینے کے لیے قیامت کے دن انعام کے لیے اٹھائے جائیں گے، تو لسعیہا راضیہ، اپنی سعی سے راضی ہوں گے. جو کچھ محنتیں کی، جو کچھ کوششیں کی، جو کچھ تھکن کی، جو کچھ جہاد میں مشقتیں برداشت کی، جو کچھ عبادتوں میں اور ریاضتوں میں شب بیداریاں کی، محنتیں کی، جو سردیوں میں وضو کیے، جو گرمیوں میں روزے رکھے ہے نا، جو کچھ اللہ کی دین کے لیے چلت پھرت کی، جو کچھ محنتیں کی، جو کچھ علم حاصل کرنے کے لیے بھگتا، جو کچھ رزق حلال کے لیے بھگتا، جو کچھ اعلاء کلمت اللہ کے لیے قربانیاں دی، سبھی یہ جو سعی ہے لسعیہا راضیہ، اپنی سعی سے وہ چہرے راضی ہوں گے، وہ ہستیاں راضی ہوں گے. تو تھکے ماندے کے بدلے میں رضا، اور جب اپنی سعی سے راضی ہوں گے تو خوش ہو جائیں گے، تھکن کا احساس ختم ہو جائے گا. اور اب جو ہے وہاں ذکر ہوا تھا کہ جہنم میں جھلسائے جائیں گے، فی جنت عالیہ، بلند جنتوں میں ہوں گے. ایک مطلب تو اس کا ہو سکتا ہے کہ مقام کے اعتبار سے بلند ہوں گے، اونچائی پر ہوں گے، کیونکہ جو باغات اونچائی پر ہوتے ہیں وہ آب و ہوا کے اعتبار سے اعلیٰ مانے جاتے ہیں. ہل اسٹیشن پر جو باغات ہوتے ہیں وہ پہاڑ کی اونچائی پر جو ہے وہ لگژریس تصور کیا جاتا ہے. اور ایک مطلب عالیہ کا مطلب ہے کہ بلند مقام و مرتبے، فی جنت عالیہ، بڑی بلندی والی جنت پہ، بڑے اعلیٰ مقام کی جنت پر ہوں گے. اب آگے انشاءاللہ یہاں اس جنت میں ان کی زندگی کیسی ہوگی اس کا احساس کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں کچھ جنت کی نعمتوں کی آگے تصویر کشی انشاءاللہ آ رہی ہے نا. تو اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.